آپ کی بالکل بات صحیح ہے، سوری کاٹ رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہوں گا سر، ہمارے پاس نالج یونیورسٹیز میں بھرا پڑا ہے، آپ کو ڈیلی نالج ملے گا، آپ کو مطلب بہت ساری بکس آپ کو پڑھنے کو مل جائیں گی، آپ نالج تو گین کر لو گے، بٹ یہ جو کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے یہ ہماری کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں سکھایا جاتا، اور کسی اسکول میں بھی کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس پہ یہ ہو سکے. آپ بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں ہمارا نظام تعلیم تو سارا چل رہا ہے رٹے کے اوپر. جی سر. آپ نے کسی کا لکھا ہوا پھر اس کے اوپر کسی اور کا لکھا ہوا آپ نے وہ یاد کر کے منتقل کر کے آ جانا، اس سے بہتر تو اس میں کچھ نہیں ہے. پریزنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے کبھی ہوا کرتے تھے وہ جو جمعرات والدن ہوتے تھے کہ وہ ٹیوٹوریلز انہیں بولتے تھے. جی. ان دن ہوتے تھے کہ لوگ آتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے، شعر سنا رہے ہیں، جی جی بالکل. اچھا اب وہ بھی ظاہر ہے اس طرز پر نہیں رہے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ نہیں کہ نہیں ہیں چیزیں موجود ہیں. جس طرح ہمارے قانون تو موجود ہے، اس کی اپلیکیشن نہیں ہے. اس طرح آپ کو یہ HEC نے باقاعدہ ہر سیمیسٹر کے اندر ایک کورس اس کا رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو استاد پڑھا رہے ہیں پریزنٹیشن کے علیحدہ مارکس ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ہوتے ہیں کہ استاد کے پیچھے آپ پھرتے رہو، آپ کے مارکس آ جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کے اوپر اس طرح مشق نہیں کرائی جاتی جس طرح مشق کرائی جانی چاہیے. اس لیے وہی بچہ چاہے وہ MBA کر کے آ جائے کچھ بھی، جب وہ باہر آتے ہیں نہ وہ انٹرویو کی سکلز اس کے پاس ہوتی ہیں، نہ وہ پریزنٹیبل لگ سکتا ہے. اسے کہا جائے کچھ کھڑے ہو کے کچھ بتا دو تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اور MBA کیسا وہ کر کے MBA آیا تھا. یہی اگر تعلیم کا نظام جو ہے سر انڈیا میں دیکھا جائے تو ان کے کرکٹرز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے فلوئنٹلی وہ انگلش بول رہے ہوتے ہیں. حالانکہ انگلش کو معیار نہیں ہے، بٹ آج کل پوری دنیا میں یہ چلتا ہے. آپ کو انگلش نہیں آتی تو لوگ آپ کو ویسے بھی آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایسی خواتین جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ کوئی اپر مڈل کلاس میں ان کی شادیاں ہونے والی ہیں، تو وہاں اور یہ جو لڑکیاں ہیں یہ کبھی سکولز گئی نہیں، اچھے انگلش میڈیم سکولز گئی نہیں، تو ان کو کیسے اپنی چند دنوں میں انگلش کو بہتر کر سکتی ہیں؟ دیکھیے انگلش ایک تو دنیا کی آسان ترین زبان ہے. جی. اب جو زبان آسان ترین ہے اس کو اس کا مطلب سیکھنا بھی آسان ہوگا. پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ اپنوں کے سامنے اپنوں سے انگریزی سیکھ کے بولتے ہیں تو وہ کوئی آپ کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بالکل ہے. آپ ایک تو ان سے سیکھیں جن کی یہ زبان ہے، اور ان سے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریڈیوز یا ان کے جو فلمز ہیں یا ان کے جو ڈراماز ہیں ان کو سنیں، دیکھیں نہیں. چونکہ لوگ کہتے ہیں فلم دیکھنے سے انگریزی ٹھیک ہوتی ہے. دیکھنے سے دیکھنا تو ٹھیک ہو سکتا ہے، سننا نہیں ہو سکتا. بالکل. اور پھر دیکھنے میں آپ نے وہ تصویر بھی دیکھنی ہے، نیچے آپ نے سب ٹائٹلز بھی دیکھنے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. وہ سب کا سب آپ کو دیکھنے کو پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو سنیں. جتنا زیادہ سنیں گے آپ یقین مانیے 10 دن، یہ جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں صرف 10 دن انگریزوں سے انگریزی صرف سنتے رہیں. وہ میوزک کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں؟ میوزک نہیں ہو سکتا سر، کیونکہ میوزک میں نا وہ لفظوں کو تھوڑا کاٹ کے پیش کرتے ہیں. بالکل سلینگز کرتے ہیں، سلینگز آ جاتی ہیں اس میں. وہ ٹیکنیکل ورڈ سے بچ رہا تھا. تو وہ جب لفظوں کو کاٹ کے پیش کرتے ہیں یا آدھے ادھورے لفظ بولتے ہیں تو وہ نہیں. تو آپ ان کے ڈراماز خاص طور پر، چونکہ وہ روزمرہ سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. فلم بھی روزمرہ سے نہیں جڑی ہوئی، تو جب ان کے ڈراماز کو آپ سنو گے اور دیکھو گے نہیں تو دنوں کے اندر آپ کی انگریزی ٹھیک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. ایک چیز. دوسری بات، زبان کوئی بھی ہو وہ ٹکڑوں میں ہوتی ہے. جب اسے جملوں میں آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زبان نہیں رہتی، وہ تو لکھنے میں آتا ہے نا. دیکھیں آپ ہم بیٹھے ہیں کہیں، آپ بیٹھے بیٹھے مجھے کہتے ہیں چلیں پھر. اب چلیں پھر کہاں سے جملہ ہے؟ یہ تو کہیں سے جملہ نہیں ہے. اور میں آپ سے کہتے رکیے نا. اب رکیے نا میں نے کہا، یہ کہاں سے؟ جی بالکل. آپ مجھے پھر فرماتے کتنی دیر، میں کہتا ہوں 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ. ہم دونوں کے درمیان گفتگو رواں دواں ہے اور وہ ٹکڑوں میں ہے. آپ جب انگریزی زبان کو بطور زبان بولنا چاہتے ہیں آپ اسے ٹکڑوں میں بولیں گے. میں نے اس کے اوپر 12 کتابیں ہیں اسی کے اوپر میں نے لکھی ہوئی ہیں چنکس کے نام سے. آپ جب اسے ٹکڑوں میں بولنا چاہیں گے اور بولنا شروع کریں گے آپ کو دقت ہی نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال آپ یوں لے لیجیے، آپ بائلنگول کر کے بولیں. جی دیکھیں شروع میں تب وہی ہوگا نا. جی. اب مثال کے طور پر دیکھیں گھر میں بیٹھی خاتون کہتی ہے ریموٹ کتھے. اب کتھے اور ریموٹ تو انگریزی کا لفظ، انگریزی کا ورڈ ہے. اچھا اگر وہ خالی ریموٹ اتنا ہی کہہ دیتی ہے تو انگریزی ہو گئی. اس کے بعد کسی نے کہتے ہیں ان ڈرار. اب ڈرار دراز تو ہم بولتے رہتے ہیں. جی بالکل. اچھا ان روم. اب کیا ہوگا کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا چاکا، وہ کھلنا شروع ہو جائے گا. چونکہ زندگی میں فیصلہ ہیزیٹیشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. بالکل. ہیزیٹیشن سے آپ نکلتے ہیں فیصلہ ہو جاتا ہے. اب اگر وہ اسی طرز پر جو انہیں لفظ آتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیں گے تو انہیں اعتماد آنا شروع ہو جائے گا. جب انہیں اعتماد ٹکڑوں کی صورت میں آنا شروع ہو جائے گا پھر جملہ ان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا، انہیں پرابلمز نہیں ہوگی. نہیں تو ٹینسز جو ساری زندگی نہیں آتے اور کسی کو نہیں آتے، کسی کو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. ظاہر کیسے ہوگا؟ چونکہ وہ زندگی کا حصہ نہیں ہے. آپ نے جس طرح ابتدائی میں فرمایا کہ ہمارا نظام تعلیم کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو ٹینسز کا تعلق بھی زندگی کے ساتھ جوڑ دیتے، کبھی نہیں بھولنے تھے. بالکل. لیکن چونکہ نہیں جوڑا وہ پھر بھول جاتے ہیں.